आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान और भारत हज गुजरते लम्हे जंग की जाने बढ़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है तो पाकिस्तान खुले बंदों भारत और आलमी दुनिया को बावर करवा रहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो इसका वाज़ेह और भरपूर और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान वोंट इनिशिएट बट विल रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू एनी इंडियन एस्केलेशन। गुज़िश्ता रोज वज़ीर इत्तलात अता ताड़ की जानिब से रात 1:45 बजे प्रेस ब्रीफिंग करके अवाम को आगाह किया गया और अब से कुछ देर पहले वज़ीर खारजा इसहाक डार, तर्जुमान दफ्तर खारजा और DG ISPR की तरफ से तकरीबन 2 घंटे दुरानिये पर मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पाकिस्तान मुखालिफ मजमूम प्रोपेगेंडे, भारतीय दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज के इस्तेमाल से मुतल्लिक हकायक आलमी दुनिया के सामने रखे गए। हकायक, सबूतों और मालूमात से भरपूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक भारतीय प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया है, जबकि वजीर खारजा इसहाक डार ने आलमी बरादरी से 6 अहम तरीन सवालात पूछे हैं। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक दर्ज FIR को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। So the incident as per the FIR was from 1350 and it is 1420 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. The FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. The handlers of this incident were across the border. So they established it in 10 minutes. While the incident was going on, before that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. And secondly, it says over there that there was indiscriminate firing. However, we also know that a consistent narrative was made, is being made, that this act of terrorism was done on base of religion. DG ISPR ने भारत के मजमूम प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए वाज़ेह सबूत भी मीडिया के सामने रखे हैं कि पहलगाम के हमले की खबर सबसे पहले भारतीय एजेंसियों से जुड़े सोशल मीडिया हैंडलर्स पर सहपहर 3:05 पर जारी हुई और भारतीय नेशनल मीडिया ने फिर यह खबर 3:30 बजे दे दी। You see that immediately after incident at about 3 o'clock, the social media, the particular social media handlers in India started breaking the news. At 3:05, with their agencies, put the blame on Pakistan. It says Pakistan attacked Pahalgam through its proxies. At 3:30, the electronic media is also saying that it's the Pakistan, that is the allegations of Pakistan being responsible started coming within minutes, while the evidence is still awaited. And on the next social media post, which is at around 4 o'clock, they were sure and they started saying that it is the Islamist terrorists that have killed tourists. So there you see the collusion for the world to see that how the choreography is being done of projecting, predicting that we are going to hit, where, when the attack happens, and then its glorification on social media. And if you follow the media, then the electronic media automatically comes within minutes into play. And same thing you are seeing in Pahalgam. Why I'm making this point? Because if you do this forensic, this common sense forensic, you see that what happened also in Pahalgam. आपको ताज़ा तरीन खबर देते चलें। मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट ने अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से राब्ता किया है, जिसमें तफसीली गुफ्तगू हुई है। नासिर वाक़े की मज़म्मत की गई है, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का मुद्दा सामने रखा है और हमारी कुर्बानियों का अहवाल बताते हुए शफ़ाफ़ गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अभी शहबाज शरीफ साहब से कांटेक्ट किया है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है एंड एज वी स्पीक दोनों ममालिक की अफवाज हाई अलर्ट पर हैं। अफवाज पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 दिनों में फुल स्केल जंगी मशकें की हैं। भारत ने सरहदी इलाकों को खाली करा लिया है। जंग के खदशात बदस्तूर कायम हैं और अमेरिका की तरफ से अहम तरीन किरदार अदा करने के हवाले से भी इंतज़ार किया जा रहा था। रात गए 1:45 पर वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने इसी खदशे का इजहार करते हुए कौम को एतमाद में लिया कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है।
DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भारत के अपने अंदर उठने वाले सवालात को भी मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन की सूरत में रखा। भारत के अपने अवाम भी मोदी सरकार से यही जवाब मांग रही है कि 26 लोग कत्ल हो गए, मगर सिक्योरिटी कहां थी? दहशतगर्द अगर पहलगाम तक पहुंच गए तो वापस कैसे फरार हो गए? If we want to understand what happened at Pahalgam, that what are the people there in India and Kashmir saying? Let's see what they are saying, who are actually over there. These questions that we are raising, that we are thinking, that the world is thinking, the most loud voice in fact is coming inside from India. The people who are seeing and watching what's happening. आज ही मार्को रूबियो का शहबाज शरीफ साहब से कांटेक्ट और जिस तरह हमारे पास तमाम मालूमात और इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि अगले 26 से 36 घंटे अहम हो सकते हैं, अब दिनों की नहीं फ़कत घंटों की बात बाकी रह गई है। वी आर स्टिल ऑन हाई अलर्ट, देयर इज स्टिल वेरी मच अ डेंजर ऑफ एन अटैक फ्रॉम इंडिया। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ास राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, पाक फौज ने जंगी मशकों में भी हिस्सा लिया है। एक वाज़े तौर पे मुतनब्बे भी किया जा रहा है कि पाक भारत के दरमियान जो है वो बाकायदा जंग भी शुरू हो सकती है। वी आर ऑन हाई अलर्ट। लेकिन कल रात 1:45 बजे ताड़ साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, भारत अगले 2 दिन में किसी भी वक्त हमला ये कर सकता है। यकीनन पाक फौज हमारी तैयार है, मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम सर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए या फिर पार्लियामान का जॉइंट सेशन कॉल कर लिया जाए, चाहे बंद कमरा ही क्यों ना हो? देखिए, इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो हैं वो पूरी तरह से मुतहद हैं और सभी जो हैं वो अपनी मसल्ह अफवाज के पीछे उनके साथ जो है वो खड़े हैं। गवर्नमेंट को इस बारे में जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अगर खुदा न खास्ता हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं है और हम समझते हैं कि 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान जंग जो है वो सिर्फ उन दोनों फ्रीकैन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी जो है वो तबाहकुन साबित हो सकती है। इसके इम्कानात कितने हैं राना साहब अभी आपके नज़दीक? टू बी वेरी फेयर, आप हमेशा खरी बात करते हैं, कितने इम्कानात हैं? देखें, मेरे नज़दीक तो ज़ीरो इम्कानात हैं कि कोई वार लाइक सूरत हाल हो। हाँ, ये हो सकता है कि मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और जो वहाँ पे कोई इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें या ये एक बयानिया जो है ये उसकी सियासी सोच रही है, उसका हिस्सा रहा है। वो बुचर ऑफ गुजरात के लक़ब से शुरू हुआ और अब तक जो है वो कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म ढाने और पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से ही उसने जो है वो हमेशा अपने हलके को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। तो इसलिए कोई ड्रामा या कोई स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे, लेकिन वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी, तबाहकुन होगी और पूरी दुनिया का भी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न होगा। ये तो अगर कोई सूरत हाल आप कह रहे हैं गुजरात के कसाई को तो अपने वोट बैंक को तो अपीज करना है ना, मगर देखिए ना वो तो खुद जो है हॉस्टेज हो गया है अपने ही नफरत के बयानिए के। इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया है उसके अपने मुल्क में अपने मीडिया से कि करो सब। बल्कि राना साहब, मुझे तो ताजुब होता है देख के कि पार्लियामेंटेरियंस उधर के सियासतदान डंके की चोट पे कह रहे हैं सफाई हस्ती से मिटा दो पाकिस्तान को, ये हाल करो, ख़त्म कर दो वंस एंड फॉर ऑल। सो ये एक जंगी जुनून जो है ये एक इंतहा को पहुंच गया। आई डोंट थिंक, अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर के बाकी जंग सी सूरत हाल ना हो, कुछ ना कुछ तो ये करेगा। आप लोग खुद ही हमें मुतनब्बे कर रहे हैं, 1:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। इट्स गुड कि आप कौम को एतमाद में ले रहे हैं, मगर रियलिस्टिकली देखें अभी तक राना साहब कन्वेंशनल फैक्टर्स जो हैं जो यूजुअली हेल्प करते हैं कि कोई एस्केलेशन ना हो, उसको प्रिवेंट कर लिया जाए। कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस हैं, हॉटलाइंस हैं, इंटरनेशनल प्रेशर है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रेपुटेशनल कॉस्ट। इंडिया तो डजंट केयर एट ऑल ना रेपुटेशन का, कुछ भी उसको अभी फिक्र नहीं है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी इतनी हमारी नहीं है, कन्वेंशनल डेटरेंस भी इधर काम नहीं कर रही। सो रियलिस्टिकली बताइए आप होते क्या देख रहे हैं एग्जैक्टली देन? नहीं, देखिए, जो आपने बात की है या जिस पहलू को आपने टच किया है तो फिर ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर हमारे पास तो खोने के लिए बहुत कम है।
اور انڈیا کے پاس تو پھر بہت کچھ ہے کھونے کے لیے، اور اگر انڈیا جو ہے وہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے تو وہاں پہ جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو کیا وہاں پہ وہ رکے گی؟ انڈیا کا بڑا لاس ہوگا اگر انڈیا جو ہے وہ ایسی حرکت کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی کہ سورسز میں کوئی اونچ نیچ کی، تو دیکھیں سورسز جو ہے وہ میٹر تو کرتے ہیں، لیکن جذبہ جو ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایسی بے صورتحال شک میں۔ بے شک تو پاکستانی قوم میں بھی اور پاکستان کی مسلح افواج میں بھی جو ہے وہ جذبہ تو اگر وہ دوسرے ساز و سامان اور سورسز میں اگر ہم سے وہ 5 گنا بڑے ہیں تو اس جذبے میں تو ہم ان سے 100 گنا زیادہ آگے ہیں اور ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سر یہ بتائیے گا بھارت کا رینج آف ملٹری آپشنز ہیں، آف کورس آپ کی حکومت نے وار گیمنگ تو کی ہوگی، روز کر رہے ہوں گے، آئی انڈرسٹینڈ دس ایز ویل سر، ہم بھی آپ لوگوں سے ان ٹچ ہیں، آف دا ریکارڈ بھی ہیں، آپ لوگوں سے بھی ملٹری سورسز سے بھی۔ اب پوٹینشلی جو آپشنز ہیں اگینسٹ پاکستان جو استعمال ہو سکتے ہیں، ایک آپشن بڑے ایک بھاری سگنیفیکنٹ اسٹریٹجک رسک کے ساتھ نتھی ہوا ہے، ہم نے ڈپلومیٹک اور اکنامک پریشرز دیکھ لیے ہیں، انہوں نے ابھی استعمال کیے ہیں، آف کورس پاسبل سائبر اٹیکس بھی ہیں، ڈسرپشن آف کرٹیکل انفراسٹرکچر کی صورت میں، جیسے اگر ہمارے پاور گریڈز کو اٹیک کریں، کمیونیکیشن نیٹ ورکس کو، بینکنگ کو، یہ سارے بائی دا وے سیناریوز وہ اپنے میڈیا پہ چلا رہے ہیں اور اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں، مگر آئی فیل پرسنلی رانا صاحب یہ ڈینائبل ہیں، ریلیٹیولی لو رسک تو ہیں، مگر ریٹیلیشن بھی شاید اس طرح نہیں پرووک کرتے، بٹ اگین مودی کو یہ سوٹ نہیں کرتا نا، گجرات کا کسائی جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو ہی نیڈ سم تھنگ بگ، وہ چاہتا ہے کچھ ویزیبل دکھائی دے، کوورٹ آپریشن سے بھی ابھی اس کا کام نہیں ہونا، اس نے تو اپیز کرنا ہے اپنی قوم کو، اس نے تو سٹرائک کرنی ہے۔ دیکھیں اس میں دونوں طرح کی صورت ہے، وہاں پہ ہاکس بھی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ امن پسند لوگ بھی ہیں، دونوں طرح کی بات وہاں پہ ہو رہی ہے۔ مودی کی اس روش کو جو ہے وہاں پہ کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسری جو بارڈرز کے اوپر ایسکلیشن ہے وہ تو ایز سچ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ غالباً کوئی 10 لاکھ کے قریب فوج اس نے جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ جمع کی تھی، ایسا ہی اور آئے روز یہ خطرہ ہوتا تھا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں، لیکن کئی ماہ کے بعد پھر واپس ہی جانا پڑا تھا اور حملے کی جرأت کوشش جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی۔ اب اگر کچھ ہوگا بھی تو وہ ایئر اٹیک یا میزائل کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اور وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو ہے یعنی اگر ہوا ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایئر فورس ہماری جو ہے وہ بھی بڑی ہی جو ہے وہ پروفیشنل اور مانی ہوئی دنیا میں یعنی ایک اعلیٰ ترین جو فورسز ہیں ان میں سے ایک ہے، اور دوسرا میزائل ٹیکنالوجی میں ہم ان سے کوئی پیچھے نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے سر۔ اور پھر جب ایٹمی قوت ہو تو پھر اس کے بعد تو پھر اور اس میں پھر مقابلے والی کون سی بات رہتی ہے، تو اس لیے یہ بڑا جو ہے وہ المیہ ہوگا پوری دنیا کے لیے کہ اگر دو ایٹمی قوتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں تو اس سے پھر نقصان جو ہے وہ بات جو ہے وہ کسی طرف بھی نکل سکتی ہے۔ ایسا ہی ہے سر، اور انٹیلیجنس ڈریون سٹرائکس اور وہ تو ہم پہ کب سے کر رہے ہیں، سیبوٹاج کر رہے ہیں ہماری اسپیشل فورسز اور پروکسی ایلیمنٹس کے تھرو، یہ کام تو کب سے کرے، آج بھی بڑی زبردست اور ٹھوس پریس کانفرنس کی گئی ہے ایویڈنس اور ثبوتوں کے ساتھ ہمارے فورن منسٹر نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی، لیکن مودی سرکار کو جس طرح میں نے کہا رانا صاحب کچھ پبلکلی چاہیے، کچھ ویزیبل چاہیے، جو دکھے، جو شور مچے، وہ اپنی وہ کیا کہتا ہے 56 انچ کی چھاتی اپنی کہتا ہے نا، 56 انچ کی چھاتی چوڑی کر کے دکھا سکے۔ سو سر میں when I was reading upon this اس کی آپشنز کے اوپر ایک تو سرجیکل سٹرائکس ہیں، آپ نے کہا میزائل کی صورت میں اگر کرے تو میزائل کی صورت میں اٹیک ہو سکتا ہے، اب یہ سرجیکل سٹرائکس جو ٹیرر کیمپس یا ملٹری پوسٹ کو یہ لوگ ٹارگٹ کر سکتے ہیں along the line of control، یا پھر جس طرح بھارت نے 2016 اور پھر 2019 میں بالا کوٹ میں کیا ہے کہ یہ وہ آپشن ہے، آف کورس اس سے پیغام تو ان کا واضح چلا جائے گا، لیکن it won't provoke a full scale war. I'm hoping ایئر اور میزائل سٹرائکس لمیٹڈ ہوں گی۔ اب سر یہ پریسیجن میسائل اور ڈرون سٹرائکس جو ہیں وہ سلیکٹڈ ملٹری اثاثوں کے اوپر ان کا کرنا پاکستان میں یہ جرت یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ہائر رسک ہیں ریٹیلیشن کے بھی اور انٹرنیشنل بیک لیش کے بھی؟
دیکھیے اس میں اگر وہ اسی سینس کے تحت جس طرح سے آپ نے بات کی ہے وہ کوئی یعنی کرنا چاہیں، ہوگا تو ڈرامہ ہی نا۔ جو 2019 میں ہوا تھا اس میں بھی وہ پھر بات چلی تھی نا کہ جی پتہ نہیں ایک یا دو کوے جو ہیں وہاں پہ وہ ہلاک ہوئے ہیں، بالکل تو تھا نہیں، تو وہ مگر اگر ڈرامہ ہی ہمارے صرف کسی اپنے لوگوں کو عسکری جو ہے اثاثے وہ پہ اگر خوش اٹیک کرنے کر کے دے لیے۔ یا سائبر طور پہ ہماری کسی گریڈ پہ اٹیک کر دے، آپ لوگ یہ وار گیمنگ کر رہے ہیں سر؟ نہیں تو پھر وہ جو ہے نا وہ پھر ایک جب ہم نے یہ تہیہ کیا ہے قومی سطح پہ اس بات کے اوپر کنسنسس ہے اور اس بات کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے کہ اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دینا ہے۔ جیسا اٹیک ہوگا ان کا ویسا ہی جواب جو ہے نا وہ ہوگا۔ تو اس لیے اگر وہ پھر ہدف کا چناؤ اگر وہ کرتے ہیں تو اس کی ایکسرسائز تو پھر ہماری طرف بھی جو ہے وہ ہو چکی ہوگی کہ اگر وہ اس سائز کا اٹیک کرتے ہیں تو اس کا جواب پھر ہم نے کہاں پہ دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرا نہیں خیال کہ ان کی سمجھ میں نہ ہوں، ان کی پوری سمجھ میں ہوں گی یہ باتیں۔ ٹھیک ہے، اور سر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا سو کال ٹیررسٹ، بات کر رہے تھے نا لوکیشن آف اٹیک کی اور بتا رہے تھے کس طرح 10 منٹ کے اندر اندر انہوں نے ایسی پھرتیاں دکھائی ہیں، اٹیک ہو بھی گیا ہے، پولیس بھاگ کے ادھر جا کے واپس آ کے ایف آئی آر بھی کٹا چکی ہے 10 منٹ کے اندر، اس کے آدھے گھنٹے کے اندر اسلامسٹ ٹیررسٹ بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ آئی مین آل آف دس، انہوں نے کہا سو کال ٹیررسٹ، کیا پاکستانی ریاست کو کامل یقین ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہی ہے؟ دیکھیں اس میں بڑی سٹرونگ ایویڈنس ہے، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ رپورٹ کس طرح سے ہوئی ہیں، کتنے یعنی جو ہے وہ عرصے میں ہوئی ہیں، ود ان منٹس، جو کہ ممکن نہیں ہے میڈیا تک یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ایسی ایویڈنس ضرور فراہم کرتی ہیں کہ اس بارے میں جو ہے وہ فردر پروو کیا جائے، یعنی ایک پریما فشائی جو ہے نا وہ اس صورت کو وہ جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ کریڈیبل تو آپ کو اور لگ رہا ہے کہ امپارشل بھارتی جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ اس میں انوالو تھا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں؟ انڈین ڈیپ سٹیٹ تو اس میں انوالو لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں پہلے ایک دفعہ امریکن پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ دورہ روکنے کے لیے، صرف اس کا پاکستان کا وزٹ روکنے کے لیے، جس میں پھر بعد میں وہ کامیاب بھی نہ ہو سکے، تو اس وقت بھی ایک ایسا ہی آپریشن جو ہے وہ ہوا تھا سکھوں کے خلاف، بالکل، اور اس میں بھی شاید جانی نقصان اس سے زیادہ ہوا تھا، اور وہ بعد میں پروو بھی ہو گیا پھر۔ ہاں ایک لمبی یعنی فہرست ہے بعد میں سر۔ پھر امریکن انٹیلیجنس نے جو ہے وہ اس بات کو پروو کیا، کنفرم کیا، اور آج بھی سارے کہ ثبوت یہ رکھے ہیں سر سامنے فالس کہ فلیگ سیاسی اہداف کے لیے یہ آپریشن تھا۔ کیا کیا کرتے رہے ہیں، پلوامہ ہو اور ماضی کے سارے ہو، تو آج بھی آپ کو لگ رہا ہے انڈین ڈیپ سٹیٹ انوالوڈ ہے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں؟ جی بالکل، ہمارا جو ہے وہ موقف یہی ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان نے ایک بہت ہی جو ہے وہ ریزنیبل سٹانس لیا ہے کہ جی اس کی انکوائری کروا لیں، اس معاملے کی جو ہے وہ ایک امپارشل کریڈیبل جو ہے وہ ٹیم بنائیں جو اس کی انویسٹیگیشن کرے، اس کی جو ہے انکوائری کرے، اور یہ بات ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آفر کی بالکل کی ہے۔ کہ جی اینڈ آپ سر وچ دیکھیں برنگز اس می ٹو مائی معاملے میں، نیکسٹ کوسچن رانا آپ صاحب، خود مجھے اس تو چیز بڑا کو تعجب دیکھیں۔ ہو رہا ہے، امریکہ کو کوئی جلدی نہیں ہے، امریکہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیکرٹری ہیں وہ کریں گے کال سون، جلد کال کریں گے۔ سر ادھر ہم لوگ 1:45 بجے پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں سیکرٹری صاحب جلد کال کریں گے۔ کوئی ٹینشن نہیں امریکہ کو؟ نہیں، کل ان کی ایمبیسی کے جو پولیٹیکل سائڈ کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں مسٹر ہارکن سے میری بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، تو میں نے انہیں اس کے اوپر بڑا کنسرنڈ پایا ہے، اور وہ اس بارے میں یعنی کنسرن اس طرح سے کہ اس بارے میں ہم نے کیا کہا ہے، انہوں نے یعنی پوری انفارمیشن ان کو تھی، بلکہ مجھے تعجب ہوا ان کی
بات کو سن کے کہ سو ڈیپلی ہی واز انوالو. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ، تو انہوں نے کہا کہ بالکل واشنگٹن جو ہے وہ بڑی پوری طرح سے جو ہے وہ ان ٹچ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نے اپنے ایک دو لوگوں کا حوالہ دیا کہ ان کے ساتھ یہ میری کل رات بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس لیے وہ پوری بھلے وہ میڈیا میں آ کے کس حد تک جو ہے وہ ان چیزوں کو بیکاز 2019 میں جب عمران خان وزیر اعظم تھا اور پلوامہ ہوا تھا سر، وہ پوری کرائسس ہی ایورٹ یو ایس کی ڈپلومسی سے ہوئی تھی، انٹرونشن سے ہوئی تھی. چین نے بھی کردار ادا کیا تھا. ادھر چین تو ہماری بیکنگ پہ پورا کھڑا ہے، اور امریکہ نے بھی ہمارے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ ہم پہ کوئی ایسا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. مگر بڑی لیت و لال اور سکون سے کام ہو رہا ہے، چاہے ٹرمپ کا بیان ہو یا ادھر ہو، کر لیں گے کال. سو ایک جو ایک پینک ہمیں فیل ہو رہی ہے وہ لگ رہا ہے ادھر نہیں ہے فار سم ریزن. بٹ سر، پرٹیننٹ کویسچن ٹو آسک یو. 3 بار کے وزیر اعظم، اس وقت سینئر ترین سیاستدان ہیں ملک کے، بگسٹ اسٹیٹسمین. بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو بھی پاکستان لانے کا سہرا جو ہے وہ انہی کے سر جاتا ہے. پھر مودی بھی انہی کے دور حکومت میں پاکستان آیا تھا، اور اس وقت دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا جو ہے آج جو خطرہ ہے. نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں سر؟ انہیں تو لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا چاہیے، جیسے انہوں نے ایٹمی دھماکوں کے وقت کیا. نہیں، ان کو دیکھیں، ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے وفاق میں بھی، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں میاں شہباز شریف. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. تو فرام دی فرنٹ ان کو لیڈ کرنا چاہیے. جو سر مریم اور شہباز صاحب تو متبادل نہیں ہو سکتے بڑے میاں صاحب کا نا. ہی ہیز ٹو ٹیک اے پوزیشن اینڈ ہی شوڈ بی اسپیکنگ. نہیں، لیکن دیکھیں جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے بھی اس بارے میں ان کی ایک اپنی جو ہے وہ حکمت ہے، ان کی ایک اپنی وائز ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ گائیڈ تو کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، جو کنسلٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. لیکن وہ ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا. یہ پورا 1 سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خواہ امپوز ہوں. نہیں وہ صحیح ہے سر. میں نے صرف اس لیے پوچھا کیونکہ وقت کی حساسیت ہے، اور برکھا دت وغیرہ بھی سب جب آئے ہوئے تھے آرٹیکل 350 کی ریووکنگ کے اوپر انہیں کوئی بیان نہیں دیا، اور سب باتیں ہو گئیں، اور اب اتنا سینسٹیو ٹائم ہے، جنگ کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں. بٹ سر، موونگ آن ٹو دا نیکسٹ پرائم منسٹر، جب 65 کی جنگ ہوئی تھی رانا صاحب، اس وقت ایوب خان اقتدار میں تھا، اور پھر 1965 کے صدارتی الیکشن میں ہم پڑھتے ہیں فاطمہ جناح کو دھاندلی کروا کر ہرایا گیا. لیکن مولانا مودودی صاحب جو ہیں وہ جیل سے انہی دنوں رہا ہوئے تھے، اور اس کے باوجود ایوب خان نے پھر اپوزیشن کو اکٹھا اور یونائٹ کر لیا تھا، اور جنگی جو اسٹریٹجی تھی، حکمت عملی بنائی تھی، اور وہ جنگ پھر ہم نے بہترین انداز میں لڑی بھی تھی. اب کیا بہتر نہیں کہ آپ لوگوں کو عمران خان کو اس موقع پہ موقع دینا چاہیے سننے کا، یا باہر لانے کا، یا اپیز کرنے کا فار اے یونائٹڈ فرنٹ؟ جی ہم تو ہمیشہ ان چیزوں کے لیے تیار ہوئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2011 کے بعد جب سے انہیں کوئی اہمیت حاصل ہوئی ہے، آج 2025 ہے، وہ نہ بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ سننے کو تیار ہیں، نہ بات کرنے کو تیار ہیں. تو اب ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا وہ تو کسی مرحلے پہ بھی ان چیزوں کے لیے کبھی تیار ہوتے ہی نہیں ہے. آج تو سر وہ کہہ رہے ہیں 47 ہی صحیح، مگر اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بیکاز بھارت سامنے کھڑا ہے. مگر میں اس لیے پوچھوں، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ کا بڑا ایک پروگریسو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس پہ مگر عمل نہیں ہوتا. آج آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن چاہے تو ان کی رائے لینے کے لیے بھی ان کو باہر لایا جا سکتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو ایک ماضی کا بھی مودودی صاحب کی بھی مثال دی؟ دیکھیں، یہ تو اگر یعنی صورتحال جو ہے وہ اس جو جہاں پہ آج ہے اس سے آگے بڑھتی ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر آگے بڑھتی ہے اور پھر آل پارٹیز کانفرنس کی طرف جو ہے وہ جایا جاتا ہے، تو یقیناً پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو بلایا جائے گا. پی ٹی آئی کی پریزنس ہے پارلیمنٹ میں، تو پھر یہ تو پھر پی ٹی آئی پہ منحصر ہے نا کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ ان کو کون ریپریزنٹ کرے. اور اگر وہ کہیں گے کہ خان کو باہر لاؤ تو آپ لا سکتے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ؟ میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ کہے اور ایسی صورتحال ہو جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس خطے پورے کے اوپر
یعنی رحم دونوں کرے. ملکوں کی اگر آپ بالکل. آبادی کو لیں تو یہ تقریباً یعنی 1.5 ارب کی آبادی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. تو اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کوئی جو ہے وہ پھر کوئی مشکل ہے یا اس میں کوئی ہمیں ادھر ادھر کی جو ہے وہ چیزوں کو ڈالنا یا سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. تھوڑا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے بین الاقوامی کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے. اسٹے ود اس. اہم ترین سوالات بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے رکھے ہیں نائب وزیر اعظم فورن منسٹر نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گی. اور اہم ترین سوال انڈیا کے ڈینجرس برنکمنشپ اور ریٹرک کے حوالے سے جو پورے خطے کو خطرے کی لپیٹ میں لے رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لوری اے واٹکنز, فارمر اوباما پالیسی ایڈوائزر ہیں, پولیٹیکل اور فورن پالیسی اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ Laurie for joining us. I'd like to know, at such a critical time where our information minister, addresses the nation middle of the night and says credible intelligence reports indicate that India is planning to conduct a military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. Yet, the response from America, even in the face of an imminent attack that's being announced, is confusingly laid back. There seems to be no urgency to, address the situation. We'll address it when we do kind of an attitude. First we saw President Trump. He didn't seem too worried or rushed. And now, even with a heads up on being attacked by India, the US State Department says its top diplomat, Marco Rubio, will call his Pakistani and Indian counterparts soon to urge them to not escalate the situation. So over here in the United States, I will tell you that not one media outlet here is talking about this conflict. Not one. And I'll say that again, which is very disturbing to me and my counterparts who are practitioners of foreign policy and politics here, geopolitically, speaking what is happening around this globe. And the fact that you heard Marco Rubio, his spokesperson out of the State Department, say that he was hopeful he would be able to speak to his counterparts today, within the next day or two, to me is very disappointing and comes with, as you said, this laissez-faire type attitude that time is not of the essence, that this is not a critical point and fracture between the relationship and the border between Pakistan and India. Now you have Chinese officials getting involved as well as US officials. As you know, China and Pakistan have become very much closer with this Belt and Road initiative that they have partnershiped over the last few years. And so I would hope that the United States would be as involved and diplomatically as possible, at least as much as the Chinese are doing. But we're not hearing about it here in the United States. Nobody is talking about it. It's not coming across any of the signals or the files here that we are following. We are getting more news from international media reports than here, which is disappointing. So in my opinion, I would say all of that is to say that I don't feel right now that this region is a priority for the United States, or I would say this Trump administration. Marco Rubio claims to say that the United States is working with India and Pakistan, but that remains to be said. The United States should also, in my opinion, be supplying intelligence to support either one side, so there can be this neutral investigation that Pakistan and India has both called for. But India has decided that, it possibly will respond militarily. This is so very disappointing, to be honest, Laurie. Our foreign minister has raised critical questions today with regards to, Indian brinkmanship and the effort towards escalation that can potentially lead to disastrous consequences. Essentially, India's war hysteria has ensured very rapidly mounting tensions in both the countries on either side of the border. And we've seen nerve-wracking week of, tit-for-tat diplomatic barbs, expulsion of citizens, blocked airspace, land border crossings, sealed off altogether. However, even after several nations, including China, USA, and Russia, calling for restraint and dialogue, Laurie, it seems that India is, just adamant to conduct military action against Pakistan in the absence of any investigation and zero evidence. Where do you think this obstinate recklessness is coming from? Well, I suspect that whether Modi himself or his advisors in his insular circle are telling him that now is a possible time to strike. This
conflict has been going on for decades and decades, over 80 years, as you know. But the fact also that the Indians have turned off and canceled basically the 1960 Indus Waters Treaty, Yes. along with all those diplomatic expulsions that you talked about, etc. These are very serious retaliations that India is making against Pakistan, again with no credible evidence. And no fear of accountability. I believe that the United States, the Chinese, the Russians, anyone around the world is waiting on what the results of that investigation would be to support either side or to remain neutral at all. But there is no information. There is suspected information by, India that Modi says that he has, but they have not proven that yet. If you're going to go to war with a bordering neighboring country who both of you have nuclear capabilities, I would hope that you would have concrete evidence that you should engage in this war. And I would like to also say that today is the anniversary, 50 years of the ending of the Vietnam War. And we can all remember that when you don't have enough information and when you suspect that you'll go to war first and then figure out the details or the end game later, that doesn't end well. So I don't think that Modi wants to engage in this. He might think that it's his time, but everybody, all of his counterparts and allies are saying, this is not a good idea. You should not be doing this. And you need to press pause and take a beat, basically, until there are further discussions. And I hope that he does that. There's just no fear of retribution. So I guess nobody's fearing accountability here in India. But, USA, India, China, this equation is a complex triangle of influenced by trade dynamics, Laurie, strategic alignments, regional tensions, especially involving India, Pakistan. And then we have the new, the trade tariffs going on right now. USA views India as a strategic partner in countering China's influence. However, historically, we've had, very good ties, security ties with America as well, especially during the Cold War and post 9/11. But that's also declining. So it's an interesting situation right now. It's very fluid, especially since India is denying an investigation right now. I wonder if USA would be willing in any capacity to take a lead role in this regard? So there lies the first problem, that if one of the parties involved is not agreeing to even have an investigation, that's problem number one. Absolutely. And should be a red flag for everyone in the international community. But number two, I would hope, and I will remain positive, because I do see a political, if not diplomatic, opening for the United States, that we are dealing with self-inflicted, I will say, by President Trump and his ideas that don't make economic sense whatsoever, that the United States needs to issue tariffs upon all of these countries, including our allies, both of which are Pakistan and India. One of which, India, the United States seems to be telling the American media and public here in the United States is going to be the save-all from all of the manufacturing that the United States is going to coerce to go to India. So from an economic standpoint, it does not seem smart for the United States not to get more heavily involved in this, because if they're planning on goods and services and things being made in a country that is on the brink of war, that's not going to be beneficial economically or fall in line with Trump's tariff plans. So that's a huge, and I say that because here in the United States, that is all anyone is talking about. Number one, tariffs in the economy, and number two is our border. So, Laurie, it's interesting because we raised very pertinent questions today in our press conference. Our foreign minister said it is a high time for the international community to step in to condemn India and to prevent India from targeting people on the basis of Islamophobia and religious hatred. Yet that is exactly what's going on right now. The Indian state officials have detained thousands of Muslims and demolished homes. They're continuing to do so as we speak. Activists are saying that right-wing Hindus are intensifying a demonization campaign, and there are some reports about widespread detentions and demolitions of property targeting Muslims in India as well. Now, this should be very concerning for the world and US specifically. Yes, this bulldozer justice that you are talking about is very concerning, because this is what we have seen, again, with
Israeli Defense Force is doing over in Gaza to Palestinians, right? We are watching this already in different areas of the world. We've seen this in Syria. We've seen this by leaders taking this stance that destruction and dehumanization and not having evidence. There was one report that I read, and maybe you all have reported on this already, that one of the homes that was destroyed and completely bulldozed to the ground was a suspected family member of one of the people that they think. And there's not even any concrete ties. So people, residents, constituents are seeing this happen with their own eyes. They are afraid. Those living in the region, those living in bordering countries are very afraid of what could happen. You already have Afghanistan next door, which is the Taliban, etc., is having a resurgency. This is very critical times, and there needs to be peace. There does not need to be further escalation. So I really hope that the United States can become some conciliatory, some intermediary in this process. But the fact that I'm not seeing or hearing any of this here in the United States gives me pause that the United States will not be as involved as we will. You know, I dare say there's only one cool and calm neighbor between the two of us, and it's not India. But Laurie, you know, speaking of military conflicts, despite frequent border skirmishes and intense rivalry, the fear of mutually assured destruction, that's continued to act as a stabilizing force, as a deterrent, even in emotionally charged situations like the one we're facing right now. So a classic historical example could be the Cuban Missile Crisis of 1962, and the closest the world came to a nuclear war, and then more recently the India-Pakistan standoff, particularly the 2019 Pulwama-Balakot crisis. How does one ensure limited conflict without nuclear escalation at a time like this, especially when the sitting members of the Indian Parliament are publicly arguing for India to finish Pakistan off, dismember it completely, calling it an artificial state, and you know, doing it unapologetically? One word: communication. Communication is a tenet of diplomacy. And if you are not talking to one another, then people make assumptions, and that can get into a very dangerous place extremely quickly. And that's what we are seeing. Folks making assumptions, people being very heated, people relying on information within their inner circles and trusting only those people, and not even being willing or being open-minded. And that's what we're talking about here, to evidence that tells the story. So right now you have two sides telling a story, but there's always a third side to the story, right? So we need to find out what that is. The Kashmiri voice, it's completely silenced out. I apologize for interrupting you. I think the million-dollar question where you nailed it is, why is India acting like this? And to be fair, Laurie, there are critical unanswered questions regarding security lapse, intelligence failure, accounts of eyewitnesses, which are completely contradictory to the narrative they want to float around the world. So India is also not committing to an independent third-party investigation. Do you at any level feel that there are traces of involvement of Indian deep state in the Pahalgam attack? I have not received or have gotten 100% clear information on that. But usually in these types of situations, if you look at hindsight 2020, when one side is refusing to receive or collect or even acknowledge information about the incident, that raises a red flag, and it should for everyone, as I said before. So I won't sit here yet and make those claims, because I think it would be irresponsible of me to do so. But as I said before, within so many words, I don't understand. And I think there is massive confusion to a lot of other allies that they don't understand why Modi is digging his heels in on this. And I believe that it could be a political opportunity that he sees. And that is what he is more focused on, which would be at the detriment to the Indian people, to the Pakistani people, to the region, and to both of the national security and the regional security. And obviously it will have consequences to the economy, etc. And so I really hope that cooler winds will prevail in this situation.
Laurie A. Watkins, thank you very much indeed for your time. It was an absolute pleasure. Massive confusion है, नहीं समझ आ रही भारत ये क्यों कर रहा है, भारत का मकसद क्या है, कोई शवाहिद नहीं है सामने रखने को, रेड फ्लैग्स रेज हो रहे हैं, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? So these are very relevant questions that Laurie Watkins was raising. आज इसहाक डार साहब का कहना था कि अगर कुछ हुआ, if anything happens then don't blame us, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी. सादा अल्फाज में रियासत पाकिस्तान ने सबूतों, शवाहिद और ठोस मालूमात के सामने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने बेनकाब कर दिए हैं, दुनिया के सामने रख दिए हैं और ये भी कह दिया है कि हमसे कोई गिला ना किया जाए बाद में. इजाज़त दीजिए. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज़.